بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع والا کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ معزز ناظرین گرامی، آج آپ کو قرآن مجید سے ہم وظیفہ ارشاد فرمائیں گے، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ آپ کو جو بھی وظیفے ارشاد فرمائے جاتے ہیں وہ قرآن مجید سے اور سنت کے مطابق وظیفے ارشاد فرمائے جاتے ہیں۔ اور آج کا جو وظیفہ آپ کے سامنے ارشاد فرمائیں گے وہ وظیفہ آپ نے 5ویں محرم کو اور 6ویں محرم کو آپ نے یہ 2 دن اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ میری جو بہنیں اپنی سسرالیوں سے پریشان ہیں، اپنے سسرالیوں کے ہاتھے وہ بہت زیادہ مجبور آ چکی ہیں، میری وہ بہنیں چاہتی ہیں کہ ہم اپنے سسرال سے چھٹکارا حاصل کر لیں، اپنی ساس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد اپنے شوہر کے پاس بیرون ملک چلے جائیں، یا میری وہ بہنیں جو اپنی شوہر کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہونا چاہتی ہیں، اپنی ساس کے لڑائی جھگڑے سے نجات چاہتی ہیں، ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کرنے کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، میری وہ بہنیں اس وظیفے کو لازماً ادا کریں، اور آپ نے اس وظیفے کو یقین کے ساتھ لازماً ادا کرنا ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو یقین کے ساتھ ادا نہیں کرتے، اگر آپ ایمان رکھ کر اس وظیفے کو ادا نہیں کرتے، تو آپ کو اس وظیفے سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہو۔ ہم نے جس بھی بہن کو یہ وظیفہ دیا ہے، میری وہ بہنیں اس وظیفے کو یقین کے ساتھ ادا کیا ہے، ایمان کے ساتھ ادا کیا ہے، اللہ رب العزت پر ایمان رکھ کر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، تو انشاءاللہ 5ویں اور 6ویں محرم کے بعد آپ کی کسی بھی وقت دعا قبول منظور ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے اس وظیفے کو غور سے سن لیجئے کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، آپ کن حالتوں میں اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں، آپ کن حالتوں میں اس وظیفے کو ادا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کی ساس آپ پر ظلم کرتی ہے، آپ پر ظلم ڈھاتی ہے، آپ کی ننندیں آپ کو مارتی ہے، آپ کی ساس آپ کو مارتی ہے، حالانکہ آپ کا شوہر بھی آپ کو مارنے لگ گیا ہے آپ کی ساس کی وجہ سے، آپ کی ننندوں کی وجہ سے، دیورانی کی وجہ سے، جٹھانی کی وجہ سے، تو آپ نے پھر بھی اس وظیفے کو ادا کر لینا ہے محرم اور حرام کی 5ویں تاریخ اور 6ویں تاریخ کو، تو انشاءاللہ آپ کو اسے 100% فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتی ہیں تو آپ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو ملتا رہے۔ جی میری وہ پیاری بہنیں جو میری مجبور بہنیں اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتی ہیں، تو آپ اس وظیفے کو لازماً اب غور سے سن لیجئے کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آپ نے اپنے پاس 5 سے 6 انچ کے درمیانی آپ نے ایک دھاگا رکھ لینا ہے اپنا کالے کلر کا۔ اگر آپ کے پاس کالا دھاگا ہے تو آپ نے اس کو 5 سے 6 انچ تک کاٹ لینا ہے، تو آپ نے اس پر بھی وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کالے دھاگے پر وظیفے کو نہیں ادا کرنا چاہتے تو آپ 5 سے 6 انچ تک آپ ڈوری لے لیں کالے کلر کی، تو آپ یہ کالے کلر کی ڈوری کے اوپر بھی آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو 5ویں تاریخ کو جب 5واں محرم ہوگا، آپ نے وہ ظہر کی نماز کے بعد 5ویں محرم کو ادا کرنا ہے یہ وظیفے کو۔ آپ نے ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے کرنا، اور پھر آپ نے پڑھنا ہے 21 مرتبہ درود ابراہیمی، اور 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 5 بار پڑھنا ہے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ نے 5 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 6 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے 5 مرتبہ پڑھ لیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور آپ نے 6 مرتبہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ آپ نے 21 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھ لیا، اور پھر آپ نے 99 بار 99 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آپ نے اس ترتیب سے ادا کرنا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی ارشاد فرمایا تھا کہ آپ اس وظیفے کو غور سے سن لیجیے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیسے ادا کرنا ہے 5ویں اور 6ویں محرم کو، اور اس لیے اب آپ پھر دوبارہ سن لیجیے کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔
اور پھر آپ نے 99 ٹائمز آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو آپ نے پڑھنے کے بعد آپ نے 2 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لینا ہے۔ آیت الکرسی میں کسی بھی غلطی کا آپ کو مظاہرہ نہیں آپ نے کرنا۔ اگر آپ کے پاس غلطی ہو جائے تو آپ نے پھر دوبارہ سے آیت الکرسی کو 2 مرتبہ ادا کر لینا ہے، اپنے صحیح تلفظ سے آیت الکرسی کو ادا کرنا ہے۔ اور پھر آپ نے آخر میں بھی اس طریقہ سے ادا کر لینا جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ نے 5 مرتبہ ہی پڑھ لینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے 6 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور پھر آپ نے آخر میں بھی 21 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ اس طریقے سے آپ کا جوڑ ایک مکمل ہو جائے گا کہ آپ اول اور آخر اعوذ باللہ پڑھیں گے، اول اور آخر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کا جو درمیانی آپ نے پڑھا ہوگا اللہ الصمد ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے آیت الکرسی کو پڑھا ہوگا، آپ پر جو ظلم ہوتا ہے، آپ پر جو بلا ڈالی ہوئی ہے یا آپ پر جادو ٹونا کیا ہوا ہے آپ کی ساس نے، آپ کے شوہر کے پاس آپ کو آنے بھی نہیں دیتی، نہ آپ کا شوہر آپ کے پاس خود آتا ہے، آپ کے ساتھ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، آپ کو مار پیٹ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ سب معاملات ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے اس وظیفے کو غور سے پھر دوبارہ سن لینا۔ اگر آپ کو اس وظیفے کی کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں آئی تو پھر آپ نے جو کالا دھاگا آپ کے پاس ہوگا آپ نے اس کو لے لینا ہے، 5 سے 6 انچ تک آپ نے کاٹ لینا ہے، وہ آپ نے دھاگا یا ڈوری جو آپ کے پاس ہوگی، آپ نے اس ڈوری کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے، اور 3 مرتبہ پھونک مارنے کے بعد آپ نے وہ کسی درخت کے ساتھ لٹکا دینی ہے یا باندھ دینی ہے۔ آپ نے کوئی سا بھی درخت ہو، نیم کا ہو یا کوئی بھی درخت ہو، کسی پھل کا بھی درخت ہو سکتا ہے، آپ نے اس پھل کے اوپر بھی آپ 3 گرہ باندھ دیجئے وہ کالے دھاگے کی۔ تو آپ نے اس وظیفے کو 5ویں محرم تک یہ اس طریقے سے ادا کرنا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ لیکن جو آپ نے 6ویں محرم کو اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، 6ویں محرم کو آپ نے ظہر کی نماز کے بعد ادا نہیں کرنا، آپ نے 6ویں محرم کو عصر کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے۔ لیکن جب آپ نے 6ویں محرم کو عصر کی نماز کے بعد جب آپ نے یہ وظیفے کو ادا کرنا ہے تو آپ نے کالے دھاگے کا استعمال نہیں کرنا، آپ نے صرف اور صرف اس وظیفے کو ادا کر لینا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد بھی پڑھ لینا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھ لینا ہے، آپ نے آیت الکرسی کو بھی پڑھ لینا ہے، اور جو میں نے اول آخر آپ کو پڑھنے کے لیے بتایا ہے آپ وہ بھی پڑھ لیجئے۔ تو آپ نے اس طریقے سے ادا کرنے کے بعد 6ویں محرم کو بھی اپنے عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد اور پھر آپ نے اپنے رب العالمین کے سامنے رونا ہے، گڑگڑانا ہے، اپنی بے بسی کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور آپ نے اپنے محرم کا صدقہ بیان فرمانا ہے۔ آپ نے اپنے امام حسین کا اپنے صدقہ عطا فرمانا ہے کہ اللہ پاک میری دعا کو بل منظور فرما، یا اللہ پاک میری ان کے صدقے دعا کو بل منظور فرما۔ اور جب آپ نے دعا مانگنی ہے آپ کے آنسو آنے چاہیے، اگر آپ کے آنسو نہیں آ سکتے تو آپ رونے والے شکل بنا لیجئے جس کی بدولت آپ کی پھر دعا ذرا قبول منظور ہو جائے گی۔ لیکن جب آپ بھی دعا مانگتے ہیں، دعا مانگنے سے پہلے آپ اول اور آخر درود ابراہیمی لازم پڑھا کریں۔ جب آپ دعا مانگنا شروع کرتے ہیں تب بھی آپ درود ابراہیمی پڑھا کریں، آخر میں جب آپ ختم کرتے ہیں تب بھی آپ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے منہ پر آپ ہاتھ مار لیا کریں، جس سے آپ کا جو نورانی چہرہ ہو جائے گا، آپ کی دعا بھی قبول منظور ہو جائے گی، آپ کی عاجزی بھی اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گی، جس کی بدولت آپ کی ہر دعا قبول منظور ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ نے اللہ رب العزت کو اپنے راضی کر لیا، اللہ رب العزت کو اپنا دوست بنا لیا، تو ہمارا سب مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے، ہم سب خوش ہو رہنا شروع ہو جائیں گے۔ بس آپ نے اس وظیفے کو 5ویں محرم اور 6ویں محرم کو ادا کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو سسرالیوں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ اگر آپ کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں لگی تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔